کہ ہمارے لیے آئیڈیل اگر کسی کی ذات ہے، رب تبارک و تعالی نے جن کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے نمونِ عمل بنایا ہے، وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری تاریخ، ہمارے بزرگوں کی زندگی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جن لوگوں نے اور جن بزرگوں نے امت محمدی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی فتنوں سے حفاظت فرمائی، تو وہ سب کے سب رہبر، رہنما، قائد آپ کو وہی نظر آئیں گے جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ اب آج کا جو دور ہے اور آج کا جو ماحول ہے، اسے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ موجودہ وقت میں ہزاروں لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو اسی سوچ کے اندر گھوم رہے ہیں کہ ہم کو کہاں پر جانا ہے، ہم کو کس کے پیچھے چلنا ہے۔ پرفتن دور ہے، فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، یہاں پر ہم کچھ اور بول رہے ہیں، دوسرا اسٹیج اگر سجتا ہے تو وہاں پر کوئی اور آواز ہوتی ہے، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں پر جائیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، بغیر کسی مبالغہ کے حقیقت ہے، بغیر کسی مبالغہ کے کہ ایک عالم کا اور عوام کا جو تعلق ہے، ایک پیر اور مرید کا جو تعلق ہے، ایک رہبر کا قوم کے ساتھ تعلق ہے، حقیقت میں اگر مایوسی سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے اور ہر حال میں حق پر قائم رہنا ہے، دنیا میں اگرچہ اکیلے ہو جاؤ لیکن حق کے اوپر اپنے قدم کو جمانا ہے نا، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ چاہے سیٹ سے محبت ہو، چاہے پیر سے محبت ہو، چاہے عالم سے محبت ہو، چاہے علماء کی عوام سے محبت ہو، تمام محبتوں میں مقصد اگر اللہ کی رضا ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ تمام محبتوں میں مقصد اللہ کی رضا ہے تو آدمی مایوس نہیں ہوتا۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ میں نے کسی سیٹ سے محبت کی، مقصد یہ تھا کہ اس کے مال سے فائدہ اٹھایا جائے، تو آدمی مایوس کب ہوگا؟ مال ملنا بند ہو جائے گا، آدمی مایوس ہو جائے گا۔ یا کسی سے تعلق ہے اچھے کھانے کی بنیاد پر، اچھا کھانا ملنا بند ہو گیا، آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو بندے مومن اپنے تعلق کو اللہ کی رضا ہی کے لیے جوڑتا ہے، اللہ ہی کی رضا کے لیے جوڑتا ہے، یعنی محبت اس وقت کرتا ہے جہاں پر اللہ کی رضا ہو، دوری اس وقت اختیار کرتا ہے جس جگہ پر اللہ کی رضا ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے تعلق بنانا اگر ہمارا عمل ہو جائے تو مقصد کسی سے جڑو گے تب بھی پورا ہو جائے گا، اور بائیکاٹ کرو گے تب بھی پورا ہو جائے گا۔ اور یہی اگر آپ حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ حضور تاج الشریعہ اپنے ابتدائی دور میں بھی کامیاب ہے۔ بہت سے لوگ جو قریب تھے
وہ قریب والوں کا بائیکاٹ کیا تب بھی کامیاب ہے. میرے تاج الشریعہ اپنی زندگی کا آخری حصہ گزارتے ہیں تب بھی کامیاب ہے. یہ ہر حال میں کامیاب کیوں ہے؟ جوڑ کر بھی کامیاب ہے, بائیکاٹ کر کے بھی کامیاب ہے. کیونکہ میرے تاج الشریعہ نے جہاں پر بھی کسی سے محبت کی, جہاں پر بھی کسی سے اختلاف کیا, تو میرے تاج الشریعہ نے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر کے اپنے مشن کے بارے میں اعلان کیا کہ تاج الشریعہ کا مشن یہی ہے کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی ہے. اگر یہ مقصد رہے نا تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ تو مسلمہ حقیقت ہے, قرآن کا اعلان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر بھیجا. ہمارے لیے بھی آئیڈیل, آپ کے لیے بھی آئیڈیل. اور آپ اگر حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, آپ صدیق اکبر کو دیکھیں, فاروق اعظم کو دیکھیں, حضرت عثمان غنی کو دیکھیں, مولا کائنات کو دیکھیں, جماعت صحابہ, جماعت اہل بیت, جماعت اولیاء, اگر ان سب کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان لوگوں کو اپنے زمانے والوں نے اپنا جو سردار مانا, ان کی قیادت کو قبول کیا, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی, اور آج تک ان کے نقش قدم کے اوپر چلنا یہ ہم اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور غوث اعظم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کے بارے میں ہم کو یہ بتایا کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی یہ کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. اور ہمارے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کے جلال و جمال کا پڑھتا ہوں, اگر میں کسی کے نقش قدم پر ہوں تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں. اور جب سرکار غوث اعظم امام الانبیاء کے جلال و جمال کے پرتو بن جاتے ہیں تو وہ ایسے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونے عمل بنانے والے ہیں کہ اپنے وقت کا مجدد اعظم ان کی بارگاہ میں اعتماد کرتے ہوئے کہتا ہے تو یہ کہتا ہے, اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو, سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. مقصد کیا ہے؟ جس کا بھی انتخاب کیا جائے, انتخاب سوچ سمجھ کر کیا جائے, اور سوچ سمجھ کر انتخاب کریں گے تو حقیقت میں علماء, پیران عظام, رہبروں کی زندگی کا مقصد جو ہوتا ہے وہ مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے پیر کامل کے قریب جائیں تو اس سے جتنے قریب ہو جائیں وہ تم کو بارگاہ مصطفیٰ سے قریب کر دے. علماء سے قربت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علماء سے جتنے زیادہ قریب جائیں, ان کی تعلیم آپ کو بارگاہ رسالت سے قریب کر دے. اور اللہ رسول کی بارگاہ سے قریب کرنے والے لوگ وہی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کو نمونے عمل بنایا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے لیے رہبر کو کیسے تلاش کرتے ہیں. ایک مثال میں دے رہا ہوں, رہبر اپنے لیے کیسے تلاش کیا جاتا ہے. یوٹیوب کے ذریعے بزرگوں کو تلاش کرنے کا دور ہے. بیان کے لیے کس کو بلائیں گے؟ بولے کہ یوٹیوب پر فلاں کے فالوورز زیادہ ہیں, فلاں کو سننے والے زیادہ ہیں, اور اس بنیاد پر اسے دعوت بھی دی جائے گی. پھر وہ کس فکر کا مالک ہے, کیا کر رہا ہے, کیا چاہتا ہے, اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا جاتا ہے. اب میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا؟ میں نے یہ بتایا کہ جو بھی آئیڈیل بنے گا وہ وہی بنے گا جس نے اپنے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عملی طور پر آئیڈیل بنایا ہے. اگر اس طور پر آپ کسی سے محبت کرو گے
تو اس کے قریب جانا یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ ہے. لیکن آج کے وقت میں یوٹیوب پر ایک ویڈیو بنانے والا یا یہ کہ میک اپ کے ساتھ اسٹیج کے اوپر آنے والا یا یہ کہ بد مذہبوں کا رد نہ کرنے والا یا ایسا جو نہ جانے کیسی کیسی خلاف شرع باتیں بولتا ہے، لوگ اس کو آئیڈیل بناتے. یہاں تک یہ دیکھا جاتا ہے معذرت کے ساتھ کہ الحمدللہ ہم ساتھ حضور تاج الشریعہ کے غلام ہیں نا. ارے بولیے، اعلی حضرت سرکار کے غلام ہیں، حضور مفتی اعظمین کے غلام ہیں. کیا آپ کو یہ نہیں دکھتا ہے کئی جگہ پر کہ مرید تاج الشریعہ کا ہے، مرید تاج الشریعہ کا ہے، نعرہ مسلک اعلی حضرت کا لگایا جاتا ہے، نعرہ فکر رضا کا لگایا جاتا ہے، لیکن کئی مرتبہ وہ اپنے وہاں اگر پروگرام میں بلائے گا تو یوٹیوبر کو بلائے گا. اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے حقیقت یہ ہے کہ میرے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اپنے ایک شعر کے اندر پیغام دیا. وہ پیغام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یوں نہ ہوتے اسیر ذلت تم. میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. فرمایا کیا ہے؟ یوں نہ ہوتے اسیر ذلت تم، سنتے گر ہوشیار کی باتیں. وہ ہوشیار کون ہے؟ ہوشیار کسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں عقل مند کون ہے؟ ارے حقیقت میں عقل مند یہ میرے تاج الشریعہ ہے. وہ ایسے عقل مند ہیں کہ جو ان کے فیصلے کے اوپر راضی ہو جائے. وہ ایسے عقل مند ہیں کہ جو ان کے نقش قدم کے اوپر چلے. تو یہ ایسے عقل مند ہیں جو تمہارے لیے عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے. یہ ایسے عقل مند ہیں کہ ان کی باتوں پر عمل کرو گے تو میدان محشر میں نجات کا ذریعہ ہے. کیونکہ حضور تاج الشریعہ نے ہم کو بھیڑ کے پیچھے چلنے کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے ہم کو یہ مجاز دیا، ہم کو یہ فکر دی کہ حالات کتنے بھی زیادہ خراب ہو جائیں، اگر حق پر قائم رہنا ہے تو حق پر قائم رہنے کے لیے کون سیٹھ ناراض ہو گیا اس کو نہیں دیکھا جائے گا. آج کھلانے والا کل دشمن ہو گیا اس کو نہیں دیکھا جائے گا. رضائے مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے اگر حق پر قائم رہنا ہے تو اپنی زندگی کا وظیفہ یہ بناؤ کہ اختر لگائیے لو نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے. حضور سے تعلق مضبوط ہوگا تو حق پر قائم رہ سکتے ہیں. ورنہ دوستو آپ دیکھیں کہ اگر ویڈیو شوٹنگ والے کو، تصویر کشی کروانے والے کو اگر آپ نے اپنا آئیڈیل بنا لیا تو آئیڈیل بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک بار محبت پیدا ہو جائے نا، تو محبت پیدا ہو جائے اس کے بعد نکلتی نہیں. کہتے ہیں اس کو نکالے کیسے؟ تو کرنے سے پہلے سوچنا تھا. محبت کرنے سے پہلے سوچ، دل پہلے لگاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں اب دل لگ گیا تو ہم کیا کریں؟ ہم کو ہمارے مذہب نے کیا سمجھایا؟ ہم سب حضور غوث پاک کے غلام ہیں، ہے کہ نہیں؟ ارے غوث پاک کی بارگاہ تو وہ بارگاہ کہ ہم تو کیا مجدد اعظم سرکار بغداد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں کہ بھرن والے تیرا جالا تو جالا، تیرا چھینٹا میرا غاسل ہے یا غوث. امام احمد رضا جیسی ذات حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے تو یوں عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو غوث پاک کے فیصلے کو تو ہر سنی مانتا ہے. ارے مانتے ہیں نا. اب غوث پاک ہم کو کیا بتاتے ہیں؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی نے کسی سے محبت کرنے کا یا کسی سے دور رہنے کا جو معیار عطا فرمایا، سرکار اعلی حضرت نے اس قول کو نقل فرمایا کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تیرے دل کے اندر کسی کی محبت پیدا ہو جائے، کیا فرمایا؟ جب تیرے دل کے اندر کسی کی محبت پیدا ہو جائے تو اس محبت کو کتاب و سنت پر پیش کر.
قرآن و حدیث پر پیش کر. اگر قرآن اور حدیث تجھ سے کہیں کہ محبت کر تو محبت کرو، اور قرآن و حدیث اگر تجھے دور رہنے کے لیے کہیں تو ان سے دور ہو جاؤ. اب آپ مجھے بتائیں کہ مسلک اعلی حضرت کا ہم نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنے آپ کو امام احمد رضا کی عدالت میں پیش کریں، امام احمد رضا کی بارگاہ میں پیش کریں کہ زبانیں یہ مسلک اعلی حضرت کی اگر نعرہ لگاتی ہے اور دل اگر تصویر کشی والے سے محبت کرنے لگتا ہے، زبان کے اوپر امام احمد رضا تاج الشریعہ کا نام ہے اور دل ایسا ہے کہ کسی سے بھی محبت کرنے لگے، تو حقیقت یہ ہے کہ زبان کے اوپر تو مسلک اعلی حضرت ہے، لیکن امام احمد رضا کی بارگاہ میں آپ سچے مسلک اعلی حضرت کے وفادار نہیں ہو. کیونکہ جو سچا مسلک امام احمد رضا کا، تعلیمات امام احمد رضا کا وفادار ہوتا ہے، تو امام احمد رضا نے آنے والے لوگوں کو یہ مجاز دیا کہ ایسے پرفتن دور میں آنکھ بند کر کے کسی کی پیروی مت کرنا، آنکھ بند کر کے کسی سے محبت مت کرنا، بلکہ محبت دل کے اندر پیدا ہو اس سے پہلے یہ سوچنا کہ شریعت مطہرہ نے تجھے محبت کا حکم دیا ہے کہ نہیں. اگر شریعت نے کہا کہ محبت کر، اگر محبت کرو گے تو یہ نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ یہ کہ صرف یوٹیوب کے ذریعے اگر ویڈیو شوٹنگ والے کو آپ نے بلا لیا اور آپ نے یہ سمجھا یہ میرا آئیڈیل ہے، تو آئیڈیل کس کی ذات ہے؟ ہمارے آقا کی ذات ہے. کون ہے بولیے؟ ارے بولیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے آئیڈیل بنایا. اب آئیڈیل تو وہی ہو سکتا ہے جو عملی طور پر امام الانبیاء کو آئیڈیل بنائے، ورنہ ہوگا کیا؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ نے مرغا کھاتے ہوئے بھی تصویر کھنچوانے والا، گدھے اور گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ہے وہ بھی تصویر کھنچواتا ہے، اور ایسے لوگ جب اسٹیج کے اوپر آ جاتے ہیں، اگر ان کا بیان آپ کو اچھا لگا، ان کا بیان آپ کو اچھا لگا، تو آدمی جسے اپنا رہبر سمجھتا ہے اس کے عمل سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے. آدمی جسے محبت کرتا ہے، رہبر سمجھتا ہے، تو رہبر کو وہ گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا، رہبر سے وہ محبت کرتا ہے، اس کے عمل سے محبت کرتا ہے. اب تصویر والے کو آپ نے دعوت دی، ویڈیو شوٹنگ والے کو آپ نے دعوت دی، تو آج تک جو بچنے والا تھا نا، ویڈیو شوٹنگ والے کو سن سن کے ایسا ہو جاتا ہے کہ ویڈیو کے حرام ہونے کے معاملے میں کچھ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، پھر اور زیادہ سننے لگتا ہے، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خود وہ ویڈیو کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، وہ تصویر کشی کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ارے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تو ہم کو یہ درس دیتی ہے، ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آئیڈیل بنایا، قرآن کے اندر جن کی زندگی مبارک زندگی نمونے عمل بنائی گئی ہے، اس کا اعلان کیا گیا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، تو آئیڈیل کا عمل یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر تصویر کو مٹاتا ہے، اور یوٹیوب کے ذریعے تم نے کسی کو بزرگ مان لیا تو وہ اگر اس مسجد کے اندر آ کر بیٹھتا ہے تو تصویر بناتا ہے. آپ سوچیں کہ آئیڈیل نے پیغام یہ دیا کہ تصویر کو مٹایا جائے، اور یوٹیوب کے ذریعے بزرگ تم نے تلاش کیا، وہ مسجد میں آ کر تصویر کو بناتا ہے، اور جو تصویر کو بناتا ہے اس کے حوالے سے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، کہ قیامت میں سب سے سخت عذاب یہ تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ تصویر کشی والے کو آئیڈیل بنائیں گے تو آپ کو میدان محشر میں کہاں لے جا سکتے ہیں؟ اس لیے دوستو، بریلی والے کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ اور یقین جانو امام احمد رضا
اس مرکز اتحاد کا نام ہے کہ جو امام احمد رضا کی ذات کے اوپر جمع ہو کر اتحاد کر لے تو حقیقت میں وہ دنیا میں تنہا تو ہو سکتا ہے، لیکن امام احمد رضا کی مرکزیت پر اتحاد کرنے والا اگر تنہا بھی دنیا سے جائے تو وہ تو یہی کہے گا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ اس لیے سوچ سمجھ کر انتخاب کریں، بڑا پرفتن دور ہے۔ آج ایسے لوگ پیر بن کر گھومتے ہیں، ایسے لوگ، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و اصحابہ العظام و ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے آج کا ماحول کیا ہے، غلط لوگوں کا ایک تو ہوتا ہے، دیکھیے دیوبندی سے بچنا، الحمدللہ بہت سے لوگ بچتے ہیں، وہابی سے بچنا بہت سے لوگ بچتے ہیں، رافضی سے بچنا بہت سے لوگ بچتے ہیں، لیکن یہ کہ مزاج لوگوں کا ایسا بنتا جا رہا ہے کہ سنی کے گھر کے اندر کوئی پیدا ہو گیا تو جیسے کہ اب وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کچھ بھی کر لے، چاہے رافضیت زدہ اس کی زبان ہو جائے، چاہے رافضیوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہو جائے، چاہے سر سید احمد جیسے نیچری کی تعریف کرنے والا ہو جائے، چاہے معاذ اللہ رب العالمین رام کے بارے میں بھجن گانے والا ہو جائے، مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ اب وہ سنی کے گھر کے اندر پیدا ہوا یا پیر کے گھر کے اندر پیدا ہوا تو اب وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ کوئی آدمی اگر اندھیرے میں گناہ کرتا ہے تب بھی وہ گناہ ہوتا ہے۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت سے اگر کوئی بغاوت کرے تو وہ بغاوت کرنے والا اگر ولی کے خاندان میں بھی پیدا ہو جائے اور کہیں سے اگر فتویٰ نہ بھی آئے تو مسلک رضا ہم کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی پیر کے نام پر آئے، کوئی عالم کے نام پر آئے، کوئی خطیب کے نام پر آئے، ہر ایک کو جانچا جائے گا تو امام احمد رضا کے قلم کی روشنی میں جانچا جائے گا، ہر ایک کو پرکھا جائے گا تو امام احمد رضا کے قلم کی روشنی میں پرکھا جائے گا، کیونکہ امام احمد رضا بزرگوں کے اس انتخاب کو کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی مبالغہ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت صحابہ، جماعت اہل بیت، جماعت اولیاء اور بالخصوص حضور غوث اعظم نے ہمارے لیے گمراہیت سے حفاظت کے لیے اگر کسی کا انتخاب فرمایا ہے تو اس ذات کو امام احمد رضا کی ذات کہا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ امام احمد رضا کی ذات پر اگر جمع ہو گئے تو اسی راہ میں آپ کو صدیق اکبر کا فیضان بھی نظر آئے گا، فاروق اعظم کا فیضان بھی نظر آئے گا، عثمان و علی کا فیضان بھی نظر آئے گا، ائمہ مجتہدین تمام اولیاء کرام کا فیضان نظر آئے گا۔ اور جب اس راہ پر چلتے چلتے ہمارا انتقال ہو جائے گا تو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیضان کی برکتیں یہ ہوگی کہ دنیا والے کچھ بھی کہے لیکن جانے والا یہی کہے گا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس لیے حق پر قائم رہیں، فتنوں سے اپنی حفاظت کریں، اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں، اور جو طاقت و استطاعت ہونے کے باوجود جو بد مذہبوں کا رد نہیں کر سکتا، طاقت و استطاعت ہونے کے باوجود جو بد مذہبوں کا رد نہیں کر سکتا، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا رہبر ہو ہی نہیں سکتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، ارے حقیقت یہ ہے کہ وہ محبت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو پسند نہ کریں، جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے عمل کے ذریعے آئیڈیل نہیں مانتا ہے تو وہ ہمارا رہبر، ہمارا پیر، یا ہم اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں
کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ جب اذا ظہرت الفتن او قال البدع، کہ جب فتنے ظاہر ہو یا گمراہیاں پھیلنے لگیں، اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، لا يقبل اللہ صرف ولا عدلا، اللہ تبارک و تعالی ایسے عالم کے فرائض اور نوافل کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ یعنی بد مذہبوں کا رد ہو، فتنوں کا رد ہو، برائیوں کا رد کیا جائے تو یہ رد امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو مسلمان کا ہم کو جو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں جو چیز پسند ہو، جو عمل پسند ہو، اس عمل سے محبت کریں۔ اگر اس عمل سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ فتنوں کو سمجھیں، اور آج کا جو پرفتن دور ہے وہ بڑا پرفتن دور ہے۔ یہ نظر آئے گا کہ اہل حق، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اہل حق دنیا کے اندر اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ دنیا کی پریشانیاں یہ ختم ہونے والی ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائے نا، تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، اور ایک چاہنے والا بھی اگر دنیا میں نہ بچے پھر بھی اللہ قبر میں آرام عطا فرمائے گا، بشرطے ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اور آج کے دور میں جو اہل حق کو بظاہر ذلیل کیا جاتا ہے، تو آثار قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ دیندار کی حیثیت قرب قیامت اپنے خاندان میں بھیڑ بکریوں سے زیادہ کمتر ہو جائے گی۔ کس سے؟ بھیڑ بکریوں سے زیادہ کمتر ہو جائے گی۔ اور آپ کو اگر آزمانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خاندانوں کو اچھا بنا دے، شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے، ورنہ آزمان اگر شروع کریں، یعنی اس نیت کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ ہم اپنے گھر پر جائیں گے تو ماں باپ کو بھی بد مذہبوں کے بائیکاٹ کے بارے میں کہیں گے، بے پردگی سے بچنے کے بارے میں کہیں گے، اپنی بہن کو کالج سے ہٹانے کے بارے میں سوچیں گے، نیٹ موبائل سے دور کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ تو کئی لوگوں کو شاید ایسا تجربہ ہو سکتا ہے کہ کل تک جو بیوی محبت کرتی تھی آج اس کی نظر میں ایسے ہو چکے ہیں کہ بکریوں کا جتنا خیال رکھا جاتا ہے اتنا شوہر کا نہیں رکھا جاتا ہے۔ لیکن ہم کو یہ سوچنا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دیندار کی قرب قیامت میں یہ حالت ہوگی، تو ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ امام الانبیاء جس کو دیندار فرما دے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے دیندار کہیں اس کے لیے دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنیوں کا شیر آیا، سنیوں کا شیر آیا، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔